دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 331واں دن یکم ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، بڑے محدث، علم فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کامل نمونہ تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا۔ ہزاروں طلبہ نے آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا۔ ان کی عزت و شہرت پر ہارون رشید جیسا خلیفہ بھی رشک کرتا تھا۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، عادت و اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر تھے، اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی تھی۔ اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایہ اور تحفوں سے نوازتے تھے۔ ایک سال حج، دوسرے سال جہاد اور تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے۔ خوف خدا، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجہ کے لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری سے ملنا آپ کی اہم صفات ہیں۔ 63 سال کی عمر پا کر سن 181 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ عنبر مچھلی۔ سمندر میں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہیں۔ مچھلیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں ایک مچھلی عنبر ویل بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار مومیائی مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ سے عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے قے یعنی الٹی کر دیتی ہے۔ پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ طواف کی 2 رکعت میں مسنون قرات۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنی قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فائدہ، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔
قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور خود انہی کی حالت میں مر گئے، ویسے شخص سے پوری زمین بھر کی بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔